ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے علینا صدیقی ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ ایسا بہت سنا گیا ہے کہ نمک نہیں گرانا چاہیے اور قیامت کے دن یہ نمک جو ہے وہ پلک سے اٹھایا جائے گا. ایسا لوگوں کے اندر کافی مشہور ہوتا ہے کہ نمک جو ہے وہ نہیں گرانا چاہیے. اگر نمک جو ہے وہ گرایا جائے گا تو بروز قیامت جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. ایسا ہی ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ساتھ بھی تھا کہ بچپن میں مجھے بھی یہی چیز پتہ تھی لوگوں میں سنتے سناتے ہوئے کہ نمک جو ہے وہ نہیں گرانا چاہیے زمین پہ. وہ نمک اٹھانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نمک اٹھانے کے لیے پلکوں سے بولا جائے گا کہ نمک اٹھائے. تو چھوٹے سی عمر تھی, شاید مجھے یاد نہیں تقریباً کیا ایج تھی, 4-5 سال کے یا 5-6 سال کے قریب تھا. تو میرے ذہن میں بھی یہ چیز بہت زیادہ چلتی تھی. تو میں اس میں بڑا فکر مند رہتا تھا کہ میں نمک کو کیسے اٹھاؤں گا. حالانکہ گرایا نہیں تھا لیکن یہ مجھے پریکٹس اس کی کرنی تھی. میرے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی اچھے سے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پلکوں سے اٹھوائے گا. پلکوں سے تو میں کیسے اٹھاؤں گا. چھوٹا سا تو ذہن تھا. تو کبھی میں سوچتا تھا کہ میں اپنے ساتھ ایک چمچ رکھ لوں گا اور میں چمچ سے اٹھا لوں گا. تو پھر میں اس کے بعد اندر سبھی فیملی کے لوگ کیا تو نہیں پاتا تھا, نہ اس کو کچھ پریکٹیکل کر پاتا تھا, لیکن ذہن میں میری بھی یہ چیز چلتی رہتی تھی کہ یہ نمک کیسے اٹھایا جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نمک اٹھوائے گا, اگر میں نہیں اٹھا پایا تو کیا ہوگا, میں نہیں اٹھا پایا تو کیا ہوگا. مجھے اس چیز کا ہمیشہ سے ڈر لگا رہتا تھا. تو ایک بار کیا ہوا, گھر والے کہیں کسی پروگرام میں گئے اور گھر میں اکیلا رہا, کیونکہ میں شروع سے میری عادت زیادہ آنے جانے کی تھی نہیں, تو مجھے اکیلا ہی رہنا پسند تھا. تو پورے گھر میں پھر اکیلا تھا. تو اس دن مجھے یہ چیز آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ چلو آج گھر کے اندر کوئی نہیں ہے, ایک کام کیا جائے, نمک تھوڑا سا فرش پہ ڈال کے میں اٹھا کے دیکھتا ہوں پلکوں سے کہ میں اسے اٹھا پاؤں گا یا نہیں. تو میں نے یہ کہ دیکھنے کے لیے کہ نمک کو پلکوں سے کس طرح اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو میں کیسے اٹھاؤں گا, اس کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا نمک لیا اور ایک چٹکی اس کو فرش کے اوپر ڈالا اور اس کو پلک سے اٹھانے کی کوشش کری, لیکن وہ نہیں اٹھ پایا کیونکہ جو آنکھ کی پلک ہے وہ تھوڑی اندر ہوتی ہے, ماتھے اور ناک کی وجہ سے وہ نہیں اٹھا پایا. تو جب وہ نمک مجھ سے نہیں اٹھا تو پھر میں نے اس کو اٹھا کے واپس نمک کے ڈبے میں ڈال دی, اور مجھے اس کی زیادہ ٹینشن ہونے لگی کہ یہ تو پاسبل ہو ہی نہیں پا رہا, تو بندہ اس کو کیسے اٹھائے گا. تو بچپن میں یہ چیز ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے کہ جو ہے وہ نمک اس طرح پلک سے اٹھایا جائے گا. تو پھر میں یہ سوچنے لگا کہ میں ایسا کروں گا, میں ایک چمچ لے جاؤں گا وہاں پہ, اور جب اللہ تعالیٰ نمک اٹھانے کے لیے بولے گا, یعنی جو میری نمک کی ڈھیری لگی ہوئی ہوگی نا کہ بھائی اس کو اٹھا کے وہاں رکھنا ہے پلک سے, تو میں چمچ سے اٹھا کے ڈال دوں گا. ایسا میں سوچنے لگا کیونکہ مجھے اس کی ٹینشن ہو گئی تھی کہ اٹھے گا کیسے. تو پھر جیسے جیسے پھر وہ بڑے ہوتے گئے, عقل آتی گئی, تو پھر معلوم چلا کہ کانسیپٹ ایسا نہیں ہے. کیونکہ اس وقت ذہن میں گناہ کا تصور بس اتنا تھا کہ گناہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ گناہ دے گا. تو ہم اس میں سوچتے تھے کہ گناہ کیا ہوگا, وہ کیسا دے گا, یعنی گناہ کیسے دیے جائیں گے. کبھی کبھی تو مطلب چھوٹا دماغ تھا تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ لگتا ہے وہ لفظ گناہ سے گوندنا سمجھ میں آتا تھا ہمیں, کہ لگتا ہے ہمیں آٹا دیا جائے گا اور وہ ہمیں گوندنا پڑے گا. تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ دے گا, تو مطلب کیا ہمیں آٹا گوندنا پڑے گا وہاں پہ. تو پھر کہا کہ نہیں, عذاب ہوگا, وہ آنکھ سے پلک سے نمک اٹھانا پڑے گا. تو پھر وہ چیز ذہن میں جم گئی کہ پلک اٹھانا پڑے گا. مجھے اس کی اتنی ٹینشن ہوئی تو میں نے بچپن میں اس کی پریکٹس بھی کرنا چاہی کہ ایک مرتبہ میں اس کو اٹھا کے دیکھوں, لیکن وہ اٹھ نہیں پایا. تو مجھے یہی فکر رہتی تھی کہ شاید چمچ وغیرہ لے جاؤں گا وہاں پر اور چمچ سے نمک اٹھا دوں گا. پھر بعد میں دھیرے معلوم چل گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو کسی بھی رزق کو, یعنی کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو, اس کو بیجا جو ہے وہ پھینکنا نہیں چاہیے, ایسو خراب نہیں کرنا چاہیے, وہ چاہے نمک ہی کیوں نہ ہو. اور نمک کیونکہ تمام چیزوں میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. کھانے کے اگر آپ بات کریں تو اس لیے اس کو بے وجہ نہیں گرانا چاہیے, لیکن اگر گر گیا تو اس میں کوئی ایسا عذاب نہیں کہ بندے کو پلک سے اٹھایا جائے گا. یہ کیول بچوں میں ڈرانے کے لیے یہ باتیں مشہور ہیں. میں نے ایسا کوئی عذاب جو ہے وہ پڑھا سنا نہیں, نہ آج تک اپنے علماء سے, کبھی بڑوں سے, نہ ہی خود بظاہر کبھی کتاب میں پڑھا کہ پلک سے نمک اٹھانا کا کوئی حکم ہوگا. لیکن بچوں کو ڈرانے کے لیے وہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کچھ عذاب کی بول دی جاتی ہیں, اور میری طرح کم عقل والوں کے پھر وہ دماغ میں چھپ سی جاتی ہے کہ ان کی پریکٹیکل ان کو کرنے کے لیے بچے مجبور ہوتے ہیں. اور باقی اس وقت مجھے اپنی بے وقوفی کا بھی مطلب معلوم چلا گیا. اگر بالفرض وہ میری آنکھ کے اندر چلا جاتا تو شاید زیادہ نقصان ہو جاتا, لیکن یہ اللہ کا شکر ہوا کہ وہ وہاں تک پلک پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی. لیکن مجھے اس کا اندیشہ نہیں تھا کیا ہوگا, بس مجھے وہ
क़यामत की प्रैक्टिस की फ़िक्र लग रही थी कि वो कैसे होगा, लोग बोल रहे हैं ऐसा करना पड़ेगा तो वो मुझे कैसे करना पड़ेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, और बच्चों में इस किस्म की बातें करनी भी नहीं चाहिए कि अगर बिलफ़र्ज़ कोई आपके पीछे इस किस्म की कोई प्रैक्टिकल करने के लिए अगर चल दिया तो फिर उसके नुकसानात जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो उसको डराने के लिए अब दूसरी चीज़ जो हैं, जो हकीकत में अज़ाब हैं, उससे कुछ तशबीह देते हुए उसके कुछ मिसल, उसके कुछ सिमिलर जो है बयान किए जा सकते हैं बच्चों के अंदर कि ऐसा ऐसा होगा। और जैसे कि आग का अज़ाब होगा, ज़ंजीरों से बांधा जाएगा, बदतमीज़ी करोगे तो ज़बान काटी जाएगी, गालियाँ बकोगे ज़बान काटी जाएगी, चोरी करोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे, उंगलियां काटी जाएंगी, और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे या इस तरीके के कोई मामले करोगे तो बिच्छू से कटवाया जाएगा, छिपकली से, बिच्छू से। इस तरीके से बच्चों को डराने की अगर कोशिश की जाएगी तो उनकी वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी, ना कि इस किस्म की बातें कि पलकों से नमक उठाया जाए तो कहीं बच्चे प्रैक्टिकल में ना पड़ जाएं। पत्थर में असल लाले पुरनवार